الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها تلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں بعض چیزوں کو بعض کے اوپر فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مخلوقوں کو بے شعور بنایا اور بہت سارے مخلوق کو باشعور بنایا، لہذا اللہ تعالیٰ نے باشعور مخلوق کو بے شعور مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ باشعور مخلوق کون ہیں؟ نوری مخلوق فرشتے، ناری مخلوق جنات، اور خاکی مخلوق انسان، یہ باشعور مخلوق ہیں۔ اور ان باشعور مخلوقات کو بے شعور مخلوقات پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے۔ اسی طریقے سے باشعور مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے خاکی مخلوق کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا،
یہ انسانوں کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی ہے باقی دیگر مخلوقات پر۔ اب جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں، انسانوں میں ایک طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انسانوں پہ فضیلت دی ہے، وہ طبقہ انبیاء اور رسول کا ہے۔ انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور اسی طریقے سے تمام انبیاء اور رسول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل نبی اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے سب کی الگ الگ امتیں تھیں، لہذا امت محمدیہ کو تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، یہ کہتے ہوئے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایسی بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باقی جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کتاب والوں پر رکھی، تو اس کتاب میں تحریف ہو گیا، تبدیل کر دیا گیا، اور اب یہ بتانا مشکل ہے کہ ان کتابوں میں کون سی بات اللہ کی ہے اور کون سی بات لوگوں کی ہے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شروع سے لے کر کے آج تک کسی نے ایک نقطے کی بھی اس کے اندر ہیر پھیر نہیں کر سکا، اور نہ کل قیامت تک کوئی شخص اس میں تحریف اور تبدیل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن میں نہ کوئی باطل پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس روئے زمین پر بے شمار گھر ہیں، مساجد یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مساجد میں 3 مسجدوں کو فضیلت عطا کی، مسجد حرام مکہ، مسجد نبوی مدینہ اور مسجد اقصی فلسطین۔ ان 3 مساجد کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مساجد کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان 3 مساجد میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مسجد حرام مکہ کو۔ مکہ کی فضیلت یہ ہے مسجد حرام مکہ کی کہ اگر کوئی شخص 1 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 رکعت کا ثواب دیتا ہے۔ یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے جب سے یہ کائنات بنی اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے۔ اب ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے، رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیوں فضیلت دی؟ اس لیے کہ اسی رمضان کے مہینے میں قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی سال بھر میں جو دن ہیں اللہ تعالیٰ نے دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے رات کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام راتوں میں فضیلت عطا کی ہے
لیلۃ القدر کو۔ آج ہمارا ٹاپک رمضان کا آخری عشرہ اور خاص طور سے آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سب سے بہترین رات اور فضیلت والی رات اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور احتساب یعنی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرتا ہے، رات کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ومن تأخر یعنی اگلے 1 سال کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، رات میں جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کیوں عطا فرمائی، اس رات کو فضیلت کیوں ملی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو فضیلت دی۔ یعنی اس فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن حکیم کو نازل کیا۔ گویا کہ رمضان کو جو کچھ فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ اس رات کو لیلۃ القدر کو جو فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ پورے مبارک شہر کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، برکتوں والا بنایا، لیلۃ مبارکہ کہا اسی قرآن کی وجہ سے، گویا کہ قرآن کی وجہ سے پورا مہینہ اور یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک بنایا۔ جیسے یہ شہر شہر مبارک ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شہر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ مبارکہ یعنی مبارک رات میں ہم نے نازل کیا۔ یہاں پر اس آیت میں لیلۃ مبارکہ سے بعض لوگ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے لیلۃ المبارکہ، اور اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے، قرآن بھی اسی رات میں نازل ہوا، ایسا لوگ کہتے ہیں جو کہ غلط ہے اور صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں دوسری قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو رمضان میں نازل کیا گیا۔ اسی طریقے سے اور دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، تو یہاں پر اس آیت سے مراد لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ رمضان کی رات ہے اور لیلۃ القدر ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انا انزلناہ، ایک ہے انزال، ہم نے نازل کیا، اور سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا، انزلنا اور نزلنا میں کیا فرق ہے؟ گویا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے قرآن کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے، پورے قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا، جو کہ 7ویں آسمان پر، آخری آسمان پر جو مقام ہے بیت العزت۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کو یک بارگی ایک ساتھ ہی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں اتارا، اور بیت العزت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے 23 ایئرس میں قرآن دھیرے دھیرے بتدریج نازل ہوتا رہا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا، تو اس سے مطلب یہ ہے جہاں انزلنا آیا، قرآن میں ایسے بہت سارے آیات ہیں کہ ہم نے نازل کیا، انا انزلناہ، اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت میں اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل کیا، نزلنا جہاں آیا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے بیت العزت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن حکیم کو نازل کیا گیا۔ تو گویا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ انزال ہے، اور بیت العزت سے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آیا، یہ تنزیل ہے۔ اور یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزت پر جو قرآن اترا وہ وقت دن کا نہیں تھا بلکہ وہ وقت رات کا تھا۔ گویا کہ رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، اور وہ رات رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ رات کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا بنایا، یہ رات لیلۃ مبارکہ، مبارک رات اللہ تعالیٰ نے بنایا، برکت والا رات اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو برکت سے کیا مطلب، برکت کا کیا مطلب ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں برابر اضافہ ہونا، بڑھتے رہنا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے بارے میں اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتوں کا نزول فرما، یعنی آپ کے درجات میں اضافہ فرما۔ یعنی برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر کسی چیز میں اضافہ ہونا۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالی نے مبارک رات بنایا، برکتوں والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مبارک رات میں ایک شخص اگر عبادت کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے، تو برابر اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ ثواب میں اضافہ ہوتا وہ تیزی کے ساتھ ثواب دوسرے دنوں کے مقابلے میں کم ہے۔ دوسرے دنوں کے مقابلے میں لیلۃ القدر میں جس تیزی کے ساتھ ثواب بڑھتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، برکتوں والا بنایا، اس لیے کہ ایک بندہ جب عبادت کرتا ہے، وہی عبادت جو عام دنوں میں کرتا اس کا ثواب کم ہے، لیکن وہی عبادت ایک بندہ لیلۃ القدر میں کرتا ہے تو اس کا ثواب بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اسی لیے اس مبارک رات کو برکتوں والا کہا گیا۔ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ قدر سے کیا مراد ہے؟ قدر کے 3 معنی۔ قدر کا ایک معنی ہے عزت کے اور مرتبہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عزت بخشی ہے، اس رات کو مرتبہ والا بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا اس رات میں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مرتبہ اور عزت ہو سکتا ہے کہ قرآن جو کہ ہدایت والی کتاب ہے، اسی قرآن کے ذریعے اگر کوئی قرآن پر عمل کرتا ہے تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اتنی عظیم کتاب اس رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اسی لیے اس رات کو مرتبے والا بنایا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے تنگی۔ قدر کا مطلب تنگی۔ یہ تنگی سے کیا مراد ہے؟ لیلۃ القدر یعنی تنگی والی رات۔ تنگی والی رات سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں لیلۃ القدر میں آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں کہ دنیا میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اتنے فرشتے لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور فرشتے جو ہے قدم رکھنے میں انہیں پریشانی ہوتی، یعنی تنگی والی رات۔ تو لیلۃ القدر کا دوسرا معنی یہ ہے، تنگی والی رات سے مراد یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مطلب اس کا یہ ہے فیصلے والی رات۔ لیلۃ القدر سے مراد فیصلے والی رات۔ یہ وہی رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ
فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہی وہ رات ہے جس رات میں ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا، جو رات مبارک رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں ہر حکمت والے کاموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گویا کہ فرشتوں کے ذریعے تمام انسانوں کے آنے والے 1 سال کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے لیلۃ القدر میں کہ یہ شخص کتنا کمائے گا، کتنا تجارت کرے گا، اس شخص کی موت کہاں ہوگی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس شخص کی موت آنے والے 1 سال کے اندر ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یہ وارنٹ جاری ہو جاتا ہے، اس کے باوجود ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور اسے معلوم بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے ہمیں زندگی کے کسی لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس رات کو یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ کس کو بیمار کرنا ہے، یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ کون شفا یاب ہوگا، یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ کس کو تجارت میں کتنا نفع ہونے والا ہے، یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ عزیز بنا رہا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ اپنا دشمن بنا رہا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ ایک تخت سے ہٹا کر فٹ پاتھ پر لا رہا ہے، کس کو غریبی سے ہٹا کر امیر بنا دے رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی رات میں کرتا ہے، لیلۃ القدر میں۔ اسی لیے اس مبارک رات کو مبارک اسی لیے کہا گیا کہ اس میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ رات کتنے مرتبے والی ہے، کتنے عزت والی رات ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا خیر من الف شہر۔ ایک بندہ اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے تو اس کے 1 رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر عبادت ہے۔ پتہ یہ چلا جب آپ 1000 راتوں کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو تقریباً 83 ایئرز 4 منتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ اگر لیلۃ القدر میں 1 رات پوری رات عبادت کرتا ہے تو اسے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب وہ 1 رات میں حاصل کر لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ رات آخری عشرے میں، یہ جو آخری عشرہ مغرب بعد سے شروع ہو جائے گا، اس آخری عشرے میں وہ بھی 5 طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس 1 رات کی عبادت کا ثواب ایک شخص کو 83 سال 4 مہینے کے برابر ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس رات کو آپ مس نہ کریں۔ آنے والے طاق راتوں میں مکمل ہر چیز سے کٹ کر کے آپ آئیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اب یہ بات آتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے جو 5 طاق راتیں ہیں؟ یہ 5 طاق راتوں میں کون سی رات ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ ان 5 راتوں میں کون سی رات ہے؟ تو ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دیا تھا کہ آخری عشرے کے 5 طاق راتوں میں وہ کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم 5 راتوں میں نہ جاگتے، ہم صرف 1 رات میں جاگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دیا گیا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نکلے یہ بات لوگوں کو بتانے کے لیے، صحابہ کرام کو، کہ دیکھو وہ کون سی رات ہے۔ بتانے کے لیے نکلے تھے کہ سامنے دیکھے کہ 2 مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے تھے، بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کے لیے وہاں رکے اور ان کے درمیان صلح صفائی کرائے۔ اس درمیان اللہ تعالیٰ نے جو بات ذہن میں ڈالی تھی کہ وہ کون سی رات ہے وہ بھلا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ آخر کیوں بھلا دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ بھلا دی گئی ہے، اب یہ ہے کہ آخری عشرے کے 5 طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ گویا کہ ہمیں اب حکم دے دیا گیا کہ 5 طاق راتوں میں وہ لیلۃ القدر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور آخری 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے۔ یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آنے والے 10 راتوں کو 10 دنوں کو غنیمت تصور کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کریے، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریے، اس لیے کہ یہی چند ایام ہیں، اس میں آپ اپنے رب کو راضی کر کے اپنے نام اعمال میں اپنے آپ کو جنتی لکھوا لیجئے۔ اور خاص طور سے جو لیلۃ القدر، جو قدر والی رات آنے والی ہے، اس کا خاص اہتمام کریے، 5 راتوں میں جاگیے۔ انشاءاللہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آنے والے ایام کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔